اور یہودی کہہ رہا ہے گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپیہ ہے. سرکار غوث پاک اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا بھائی صبح جب اس کو بیچ رہا تھا تب قیمت 5000 بول رہا تھا, اب 2000 کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے بچی کی شادی ہے اور سرکار میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں نے سوچا 5000 میں نہیں بک رہا ہے تو 2000 میں بک جائے تاکہ گھر چلا جاؤ کچھ انتظام ہو جائے. سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ بیچ دے. اس نے کہا حضور لے لے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں. غوث اعظم نے 5000 جب اسے دیا تو اس نے کہا سرکار اس کی قیمت تو 2000 تھی, آپ نے 5000 کو دے دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی قیمت 2000 نہیں بلکہ 5000 ہے. اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی قیمت 5000 ہے اور تیرے مجبوری کی قیمت 2000 ہے. اس کی قیمت 5000 ہے, تیرے مجبوری کی قیمت 2000 ہے. اس کو تو پہلے 5 میں بیچ رہا تھا اور جب کسی نے نہیں لیا تو مجبوری کی وجہ سے تو 2000 میں بیچنے کا مجبور ہو گیا. اور میرے نانا نے فرمایا ہے کہ کسی کی مجبوری کو مت خریدو بلکہ اس کے سامان کو خریدا کرو. پیر پکڑ کے گر گیا, عرض کرتا ہے سرکار جب آپ میرے مقام ہے تو آپ کے نانا کا مقام ہے. سبحان اللہ. اور اسلام میں داخل فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سرکار غوث پاک یا علی المدد, المدد, المدد. دستگیر, دستگیر زندہ باد. حضرت گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی سے اپنے غلاموں کو بہت سارا سبق عطا فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ غوث اعظم مقام میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں, ایک عیسائی آ کر کے پہنچتا ہے, مریدوں سے ملاقات کیا. مریدوں نے کہا کہاں سے تشریف لانا ہوا؟ اس نے کہا یمن سے آیا ہوں, میں یمن کا رہنے والا ہوں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں. مریدوں نے کہا ٹھیک ہے. جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان ہونے آیا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا یمن سے تو یہاں مسلمان ہونے آیا ہے, کیا یمن میں تجھے کوئی نہیں ملا کلمہ پڑھانے والا؟ وہیں پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا. اس نے کہا کہ میں ایک گرجا گھر کا پادری ہوں یعنی عیسائیوں کا عالم ہوں, اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی نیک بندہ اللہ کا مل جاتا جو اسلام میں بڑا معجز ہوتا میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا. اور سوچتے سوچتے جب میں رات کو سویا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے خواب میں تشریف لائے اور عیسیٰ ابن مریم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو بغداد چلے جاؤ. اس وقت روئے زمین پر عبد القادر سے زیادہ متقی اور عبد القادر سے زیادہ اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ جس کے مقام کی خبر عیسیٰ ابن مریم دے رہے ہیں. یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے کو پہلے جاؤ عبد القادر کے پاس کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. حضرات گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے, اور ایسے محبوب ہے, ایسے مقبول ہے کہ غوث اعظم سرکار مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں اور زندے کو مردہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. زندے کو مردہ بھی کرتے ہیں اور مردے کو زندہ بھی کر دیتے ہیں. 4 منٹ باقی, آخری بات بتا کر کے ختم کروں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرات مسلمانوں کے دشمن آج کوئی نئے نہیں ہے, یہ بہت پرانے ہیں کہ نہیں ہے؟
اولیاء اللہ کے دشمن کوئی نئے نہیں ہے، یہ بہت پرانے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے جو دشمن تھے، بغداد میں منافقین جو تھے، وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا کہ شیخ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے اور زندے کو مردہ کر دیتے، چلو شیخ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو کہا کیسے کریں گے؟ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا جو امیر جماعت تھا، 40 دن کی جو جماعت جاتی ہے اس میں ایک امیر ہوتا ہے نا، جب امیر جماعت کا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا بھائی ایک جنازہ تیار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کوئی مرے گا تب تیار ہوگا کہ زندے پہ، کہا زندے کا مردے کا نہیں، کہا ایک جنازہ تیار کرو اور جنازے کو پڑھانے کے لیے عبد القادر کو دعوت دے۔ دیکھتے کہ عبد القادر کو پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے کہ نہیں چلتا ہے، اور جب عبد القادر جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن سب نے کہا یہ بات جو تم نے کہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس جنازے کی کھاٹ پہ لیٹے گا تم؟ مشکل کام ہے نا بھائی، زندہ آدمی جنازے کی کھاٹ پہ تھوڑی لیٹے گا۔ کہا لیٹے گا کون؟ لوگوں نے کہا امیر صاحب آپ نے بتایا ہے تو آپ ہی لیٹ جائیے۔ کہا نہیں میں تو نہیں لیٹوں گا، لیکن میرے یہاں ایک بیٹا ہے جو اپاہج ہے، پہلے اس سے اپاہج ہے وہی لیٹ جائے، کیونکہ اپاہج ہے کسی کام کا تو ہے نہیں، اس لیے کہا وہی لیٹ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس بیٹے کو بلایا اور جنازے کی کھاٹ پہ لگا دیا۔ کہا اگر مرے بھی یہی مرے، کسی کام کا تو ہے نہیں، جنازے کی کھاٹ پہ لگا دیا اور لگانے کے بعد اوپر سے چادر ڈال۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا سرکار جنازہ پڑھانا ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جنازہ پڑھائیں گے، اس لیے کہ عالم کا کام ہے جنازہ پڑھانا، اور غوث اعظم پیرانے پیر بھی ہے اور غوث اعظم امام العلماء بھی ہے، غوث اعظم عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے اور فقیر بھی ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ سے نکلے اور قبرستان پہنچ گئے۔ غوث اعظم جب قبرستان میں پہنچے دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور سب بنا کر کے کھڑے ہیں۔ غوث اعظم سرکار آگے بڑھے، لوگوں نے کہا حضور جنازہ پڑھائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بات بتاؤ، زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا پڑھانا ہے؟ زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا پڑھانا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ہمارے یہاں تو مردے کا جنازہ ہوتا ہے، زندے کا نہیں ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا میں نے اس لیے تو پوچھا تھا کہ زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا پڑھانا ہے؟ ارے میں عبد القادر ہوں، اگر یہ زندہ ہوگا تو اسے مردہ کر کے پڑھاؤں گا، اسی لیے میں نے پوچھا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ سرکار غوث پاک نے نیت باندھ دی۔ جنازے میں کتنی تکبیر ہوتی؟ 4 ہوتی ہے نا۔ نیت باندھ دیا اور ایک تکبیر آپ نے پڑھ دیا، اب وہ سوچ رہے اٹھا کیوں نہیں ابھی تک، اللہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ دوسری بھی پڑھ دیا غوث اعظم نے، کہا ابھی کیوں نہیں اٹھا؟ دوسری ہو گئی، تیسری بھی پڑھ دیا، کہا تیسری ہو گئی ابھی بھی نہیں اٹھا۔ اب اگر بغل میں دیکھنے لگے یار اٹھ کیوں نہیں رہا ہے، یہ تو زندہ تھا۔ 3 تکبیریں ہو گئی، چوتھی بھی ہو گئی۔ غوث اعظم نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد سرکار غوث پاک مجمع کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور مسکرا کے آپ چل دیتے ہیں۔ جب غوث اعظم چل پڑے وہ دوڑے جنازے کے پاس گئے اور جا کے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ یہ زندہ نہیں ہے، اب تو مردہ ہو چکا ہے۔ عبد القادر نے جنازہ پڑھایا ہے۔ جب دیکھا کہ مردہ ہو چکا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر عبد القادر کسی زندے کا جنازہ پڑھا دے تو اللہ اسے مردہ کر دیتا ہے۔ اس زندے کا جنازہ میں نے پڑھایا ہے اس لیے مردہ ہو چکا ہے۔ جب اتنا سنا تو وہ امیر بہت چالاک تھا جس کا بیٹا تھا، وہ توڑ کر کے گیا اور کہا سرکار اگر زندے کو مردہ کر سکتے ہیں تو آپ مردے کو زندہ بھی تو کر سکتے ہیں، اپاہج کو پیر والا بھی تو کر سکتے ہیں۔ گیا اور پیر پکڑ لیا اور کہا سرکار کرم فرمائے بچے کی زندگی لوٹا دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو زندگی عطا فرما دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بات بتا، خالی بیٹا چاہیے یا پیر والا بیٹا چاہیے؟ خالی بیٹا چاہیے یا صحیح سلامت بیٹا چاہیے؟ اس نے کہا حضور اگر صحیح سلامت مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا تیرے بیٹے کو اللہ نے پیر صحیح سلامت بھی عطا فرما دیا ہے۔ وہ پہنچا تو دیکھا بیٹا اب چل رہا ہے۔ حضرات یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ اگر زندے کا جنازہ پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے، اور غوث اعظم اگر مردے کے قبر پہ ٹھوکر مار دے تو مردہ
دامن سے باہر نکل آئے. یہ غوث اعظم کی عظمت و شان ہے, یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہیے اور یہی دعا کیجیے. قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت ما کے واسطے. سارے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے, رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. غوث اعظم بمدد سر اسامہ مدد قبلہ دو مدد کعبہ ایمان مدد. غوث اعظم بمدد سر اسامہ مدد. استغفر اللہ ربی وکل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. خدا صلی اللہ